अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की 4 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बिग डेवलपमेंट्स, ब्रेकिंग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अमरीकी दौरे से मुतालिक। इमरान खान यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये मेरी मुखालफत में उस हद तक जाएंगे जिस हद तक इनको जाना चाहिए, और ये चले भी गए हैं। और एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। फाइनेंशियल टाइम्स और रॉयटर्स की एक कलेक्टिव स्टोरी सामने आई है कि ये जो अमरीकी दौरा था, इस दौरे के दौरान पाकिस्तान ने ऑफर क्या किया। अब ये मुबैना स्टोरी, मैं लफ्ज मुबैना इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये मेरा सोर्स नहीं है, ये सोर्स फाइनेंशियल टाइम्स का है। ये सोर्स बड़ी न्यूज एजेंसी, दुनिया की क्रेडिबल तरीन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का है। और इस सोर्स ने जो जो कुछ खोलकर सामने रख दिया है, ये जब आप सुनेंगे तो आप कानों को हाथ लगाएंगे। वो कहानी क्या है, ये तहलका खेज इंकशाफात मैं थोड़ी देर में आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसके अलावा जो मुआहिदा कश्मीर के अमन एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान हुआ, उसके बारे में लोग समझ रहे थे कि ये हल्की फुल्की कोई चीज होगी, लेकिन जब ये फतह कश्मीरियों को नसीब हुई है तो कोहाला के अंदर कश्मीर जिंदाबाद, आजाद कश्मीर जिंदाबाद के नारे ऐसे गूंजे कि धरती कांप उठी, फलक कांप उठा। तो ये वाली चीज जो है, ये पाकिस्तानियों को कब समझ में आएगी, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। अब ये फंस गए हैं। प्रॉब्लम ये है कि 20 निकात नहीं थे पता, वैसे ही हिमायत कर डाली। कह तो डाला, कहना बड़ा आसान है, लेकिन उधर ट्रंप है और ट्रंप बार बार धमकियां दे रहा है। और इसके ऊपर बड़े बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक मुश्किल सिचुएशन में आ गया है। मुश्किल सिचुएशन क्या है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। वो जो लफ्ज था ना, एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान से जब पूछा गया कि क्या आप एयर बेसिस अमेरिका के हवाले करेंगे या हवाई अड्डे देंगे अमेरिका के मांगने के ऊपर, तो इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया था। अब उससे सफर नेक्स्ट लेवल पर जा चुके हैं। मतलब इस हुकूमत ने एब्सोल्युटली नॉट का नेक्स्ट लेवल एब्सोल्युटली यस से भी ऊपर यस सर कर दिया है। वो कहानी क्या है, ये फाइनेंशियल टाइम्स में छपी है। इसके ऊपर अगर आप एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के मुताबिक करके या थू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा सकते हैं। जनाब, फाइनेंशियल टाइम्स और रॉयटर्स ने एक स्टोरी छापी है। वो कहता है, पाकिस्तान कोर्ट्स यूएस विद पिच फॉर ए न्यू अरेबियन सी पोर्ट इन बलोचिस्तान। ये फाइनेंशियल टाइम रिपोर्ट्स, ये रॉयटर्स की स्टोरी है। मैं कोई यहां बैठकर अपने कमरे में घर नहीं रहा हूं, इसलिए मैंने रेफरेंस कोट कर दिया, मेरा सोर्स कोट कर दिया। ये डिस्क्लेमर है, इट्स ए मुबैना स्टोरी, इट्स एन एलिज्ड स्टेटेड स्टोरी, जो कि एक बड़े अमरीकी अखबार ने दावा करते हुए शेयर की है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका को बलूचिस्तान के इलाके पसनी में बंदरगाह तामीर करने और चलाने की पेशकश कर दी है। यह रॉयटर्स का दावा है। याद रहे कि पसनी यानी बलूचिस्तान के जिला गवादर का ही साहिली इलाका है, जहां सीपैक के तहत चीन की मदद से गवादर पोर्ट बनाई गई है और अभी तक कुछ काम फंक्शनल है ही नहीं। और चाइना इसके ऊपर हमसे ऑलरेडी नाराज है। अगर यह खबर दुरुस्त है और अगर यह मुबैना खबर नहीं है तो बहुत सारा ये क्वेश्चन होगा, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स होंगे हमारे चाइना के साथ मामलात के ऊपर, चाइना के साथ हमारी ट्रेड और बाकी मामलात के ऊपर, पार्टनरशिप के ऊपर, स्ट्रेटेजिक हमारा जो पैराडाइम शिफ्ट है उसके ऊपर ये देखना होगा कि क्या सीन है। अब फाइनेंशियल टाइम्स की टोटल रिपोर्ट क्या है, मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूं। वो कहता है कि मुशीरों और हुकूमत की और मियां शहबाज शरीफ की जो अमेरिका के अंदर हुक्काम से मुलाकात हुई है, उसमें बहरा अरब पर एक बंदरगाह तामीर करने और चलाने की पेशकश की गई है। सॉरी, बरतानवी अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स। वो कहता है कि यह मंसूबा अमरीकी सरमायाकारों के जरिए बलूचिस्तान के जिला गवादर के कस्बे पसनी में एक टर्मिनल की तामीर और उसके जरिए पाकिस्तान के कीमती मादनी वसाइल तक रसाई हासिल करने से मुताल्लिक है। पसनी एक साहिली शहर है जो अफगानिस्तान और ईरान की सरहद के करीब वाक़ है। यह पेशरफ्त उस वक्त सामने आई है जब पाकिस्तान की दो बड़ी शख्सियात ने
جس میں شہباز شریف صاحب بھی شامل ہیں. انہوں نے گزشتہ ماہ ستمبر میں وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی تھی. اس ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف نے زراعت، ٹیکنالوجی، کان کنی اور توانائی کے شعبوں میں امریکی سرمایہ کاری کی خواہش ظاہر کی تھی. رپورٹ کے مطابق یہ پیشکش کچھ امریکی حکام سے ابتدائی طور پر شیئر کی گئی تھی اور وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات سے قبل یہ پیشکش بڑی شخصیت کو کی گئی تھی. منصوبے میں امریکی اڈوں کے استعمال کو خارج از امکان قرار دیا گیا اور اس کے بجائے بندرگاہ کو معدنی وسائل سے مالا مال مغربی صوبوں سے جوڑنے کے لیے ریل نیٹ ورک کی ترقیاتی فنڈنگ حاصل کرنے کا ہدف رکھا گیا. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بٹگرام کے اندر افغانستان میں امریکہ نے ان کی بندرگاہ، ان کی ایئر بیس لینے کی خواہش کا اظہار کیا تھا تاکہ چائنیز نیوکس کو وہ اپنی رینج میں رکھ سکے. اب یہ کیا معاملہ ہے، آگے چل کر کس نوعیت کا بنے گا، اس کی ڈیٹیل جیسے جیسے آتی جائیں گی میں آپ کو بتاتا جاؤں گا. لیکن میرے لیے یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے کیونکہ ابھی اس معاہدے کی ڈیٹیلز نہیں آ رہی تھیں کہ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز نے امریکی خبررساں ایجنسی روائٹرز کے ساتھ مل کر جو ہے ایک کلیکٹیو سٹوری شیئر کی ہے اور وہ میں نے آپ کے ساتھ رکھ دی ہے. آگے چلتے ہیں جی. ضلع کچہری، اچھا اب یہ میٹر کہاں ہے؟ یہ میٹر ایسا میٹر ہے کہ جب ایک شخص ایئر بیس دینے کے اوپر ایبسلوٹلی ناٹ بول رہا تھا تو اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا جاتا تھا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، اور یہ ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا جاتا تھا کہ یہ ایبسلوٹلی ناٹ بول کے انہوں نے ہمارے ساتھ تعلقات امریکہ کے ساتھ خراب کیے، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ امریکہ کا غلام ہے اور دیکھو انہی کو کہتا ہے کہ ہم کوئی غلام ہے. اور اب ان کے جانے کے ٹھیک 2.5-3 سال بعد ہمارے فارم 47 کی جو حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے ہم سب کو پتا ہے. ضلع کچہری اچھا میں فلک جاوید خان کی خبر شیئر کرتا ہوں. ضلع کچہری لاہور ریاست مخالف مبینہ ٹویٹ اور صوبائی وزیر کی نامناسب تصویر اپلوڈ کرنے کا مقدمہ. عدالت نے فلک جاوید کے جسمانی ریمانڈ میں 4 روز کی توسیع کر دی ہے اور جوڈیشل میجسٹریٹ نعیم بٹو نے ملزمہ کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کا حکم دیا ہے. جبکہ آج ہی کے دن ایک دوسری بڑی سٹوری یہ ہے کہ پیکا ایکٹ کے تحت عمران ریاض کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے اور عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا. اچھا جی اب آ جاتے ہیں مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر. مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی اپیل پر 8 اکتوبر کو سماعت ہوگی. جسٹس امین الدین خان چیمبر اپیل پر سماعت کریں گے. سنی اتحاد کی نظرثانی پر اعتراضات لگا کر واپس کر دیا گیا تھا. یہ جو آزاد کشمیر اور حکومت کے درمیان حکومت پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے 42 یا 43 پوائنٹس کے اوپر سائن ہوئے ہیں. اس کے بعد فتح کے بعد کوہالہ نعروں سے گونج اٹھا. 5 روز سے جاری وادی بھر میں ایبسلیوٹ لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا. لانگ مارچ کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا. 38 مطالبات لے کر آئے تھے، 42 منوائے گئے. اس وقت جو ہے وہاں پر جو ٹیلی فون سروس ہے اس کو بحال کر دیا گیا ہے، موبائل سروس کو بحال کر دیا گیا. دیٹ از another important thing. صحافی ہمارے دوست شہباز رانا، ان کی ایک سٹوری ہے کہ آئی ایم ایف نے حکومت پاکستان کو حکم دیا ہے کہ ہمیں ریکویڈک پر بریفنگ دے. وزارت خزانہ اب آئی ایم ایف کو اس منصوبے پر بریفنگ دے گی. آئی ایم ایف ریکویڈک کے ساتھ قطعاً کچھ لینا دینا نہیں، لیکن ہم وی ایس ایس کو ایکسیس کو ضرورت سے زیادہ آئی ایم ایف نے ہوئی ہے. ہماری معاشی خود مختاری اس وقت مکمل آئی ایم ایف کے ہاتھوں یرغمال ہے. یہ بتا رہے ہیں شہباز رانا صاحب جو آلریڈی کیسز کا سامنا کر رہے ہیں. اچھا نجم سیٹھی صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کلیئر ہو گیا کہ ان لوگوں کی ٹرمپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. اس نے اسرائیل کا ڈرافٹ کر لیا، ان کے ڈرافٹ کی چھٹی کرا دی. یہ کر بھی کچھ نہیں سکتے، ٹرمپ کو ناراض نہیں کر سکتے. یہ سب مشکل میں ہے اور ٹرمپ سے پنگا بھی نہیں لے سکتے. یہ ایک بڑا پرابلم ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. مین وائل ان پاکستان واٹس ہیپننگ ان پاکستان. ٹی ایل پی نے تحریک لبیک پاکستان نے 10 اکتوبر کو فیض آباد سے اسلام آباد میں واقع امریکی سفارت خانے تک لبیک یا اقصی مارچ کا اعلان کر دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کتنا پروڈکٹیو ہوتا ہے. بہرحال ایک حالات کی ایک رو ہے، ایک روش ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے جناب. اب آگے چلتے ہیں. ویری امپورٹنٹلی 10 اکتوبر کو انس رضوی صاحب کہتے ہیں 10 اکتوبر کو اپنی تمام مصروفیات ترک کر کے فیض آباد پہنچیں. دنیا کو پیغام دیں کہ مسلمان روٹی کے بغیر تو رہ سکتا ہے لیکن حضور کے دین کے بغیر نہیں رہ سکتا. عمران ریاض خان کا میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں عمران خان بار بار کہہ چکے ہیں کہ آخری فیصلہ سڑکوں پر ہوگا تو قوم تیاریاں کر لے. کیا پاکستان کشمیریوں کی طرح سڑکوں پر نکل سکے گا؟ حالانکہ جو ظلم پاکستان میں ہوا اس کے آگے کچھ بھی آزاد کشمیر میں نہیں ہوا. یہ سوچنے والی بات ہے. ویسے دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. آزاد کشمیر میں 5 روز کی ہڑتال کے بعد معاملات زندگی معمول پر آ گیا. موبائل اور انٹرنیٹ سروس کو بحال کر دیا گیا. 29 ستمبر سے شروع ہونے والی ہڑتال 5 روز بعد ختم کر دی گئی ہے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت، زیب لگتی انتہائی معذرت، اور زیب لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار.
یہ فلک جاوید نے دعویٰ کیا ہے، دعویٰ اس لیے کیونکہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، وہ کہتی ہیں یہ مجھے جیل کی بجائے دفتر لے کر گئے، وہاں خاتون افسر نے مجھے کہا کہ آپ کتنے مردوں کے ساتھ سو کر آئی ہیں، کہاں سے ہو کر آئی ہیں، 26 مہینے کہاں غائب رہی۔ فلک جاوید نے عدالت پیشی پر میڈیا ٹاک کرتے ہوئے یہ ساری بات کہہ ڈالی ہے۔ اچھا، میں دیکھ رہا تھا یہ ماجد نظامی صاحب یہ کہتے ہیں پڑھتا جا شرماتا جا۔ آزاد کشمیر ایکشن کمیٹی اور حکومت پاکستان کے معاہدے میں ایک شق یہ بھی ہے کہ آزاد کشمیر کے ہر ضلع میں سی ٹی سکین مشین اور ایم آر آئی مشین نصب کی جائے۔ مطلب یہ بھی ترقی کے زمرے میں آتا ہے۔ مطلب یہ دیکھیں اتنے عرصے سے کس نے ان کو اس سے دور رکھا۔ اچھا، میں عالیہ حمزہ کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا، وہ کہتی ہیں ہتھ کڑی لگے ہوئے امتیاز حسین گجرانوالہ جیل میں 9 مئی سے 5 سال قید کاٹنے کے دوران ہارٹ اٹیک کے بعد اسپتال میں داخل ہو گئے اور اسپتال کے بیڈ پر بھی ان کو ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ دیٹ از انفارچونیٹ۔ صابر شاکر کہتے ہیں اس کا بہتر جواب تو محسن نقوی اور خواجہ آصف دے سکتے ہیں، وہ جو انصار عباسی صاحب نے بولا تھا۔ اس کے اوپر ڈیٹیلڈ کامنٹس میں آپ بھی کیجیے گا، میکسیمم کامنٹس کیجیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔